کہ پچھلے جنم میں جو کرم کیے تھے وہ اچھے یا برے حال اس کا نتیجہ ہے۔ ان نادانوں کو یہ عقیدہ جو ان کا خود گٹ رہا ہے، مطلب پچھلے جنم میں کوئی غلطی کیا ہوگا، ابھی اس جنم میں بھوگ رہا ہے، ایسا پچھلا جنم وہ جنم یہ جنم کچھ بھی نہیں۔ یہ آدمی مرتا ہے، کوئی کوا بنتا ہے، کوئی کبوتر بنتا ہے، کوئی اور بنتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں۔ ایک ہی مرتبہ زندگی ہے، اس کے بعد میں فیصلہ کا دن ہے۔ مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اس نادانوں کو یہ عقیدہ جو ان کا خود گڑ ہوا ہے، بہت سے پہلوؤں سے غلط ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سرسری نظر میں ایک بڑا سوال اور اعتراض اس عقیدے کے مان لینے کے ساتھ ہی معمولی سمجھ والے انسان کی عقل میں یہ آتا ہے کہ عمل کا بدلہ عذاب کی حیثیت میں سچ میں وہی بدلہ سمجھا جا سکتا ہے جس کے بارے میں بدلہ ملنے کا والے کو اس کا علم اور یقین ہو کہ مجھے یہ آرام یا تکلیف فلاں عمل کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر آرام پانے والے یا سزا بھگتنے والے کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ آرام کی تکلیف فلاں عمل کی وجہ سے ہو تو اس کو بدلہ کہنے کا کوئی مطلب نہ ہوا۔ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ آرام یا تکلیف فلاں جگہ کے لیے فلاں عمل کی وجہ سے ہو، تو دنیا میں آرام و راحت یا تکلیف و مصیبت کو کسی پچھلے جنم کا نتیجہ کس طرح مانا جائے؟ سزا بھگتنے والے کو جبکہ شرم اور پچھتاوا ہوگا جبکہ اسے یہ خبر ہو کہ یہ فلاں عمل کی سزا ہے، کاش ہم عمل میں نہ کرتا، ایسا گناہ میں نہیں کرتا جس کی وجہ سے مجھے ایسا تکلیف پہنچ رہا ہے۔ بہرحال حق وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات ہے اور بتایا۔ انہوں نے کو جو کچھ فرمایا یہی فرمایا، اللہ کی طرف سے جو فرمان آیا وہی فرمان کو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان والوں کو بتائے گئے۔ جو بتایا اللہ کی طرف سے فرمایا، گمان اور اٹکل کو انہوں نے کسی مطلب کا نہ سمجھا، مطلب کسی گمان بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے بتلایا۔ یہ عقیدہ کو ہم مسلمان مانتے ہیں، ماننا بھی چاہیے، اور قرآن ہے تو ہم سب کے ہدایت کے لیے ہے، پیغمبر ہے ہم سب کے ہدایت کے لیے ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا میں برابر اللہ کے طرف سے بنی ہوئی ہے۔ باقی جتنے بھی دین بنائے ہیں یہ اپنے من گھٹت کی ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اپنے من سے ایسی باتیں لگا دیتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اللہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اللہ مانتے ہیں، اور بھی جو کافر لوگ ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی پتھر سے لکڑی سے یا مٹی سے جو بھی مورتیں بناتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور دعائیں مانگتے ہیں، گائے بھینس کو بھی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر قابو پا گیا، ان کو دین سے گمراہ کر دیا۔ یہ شیطان جھوٹے قسم کھاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو بولتا ہے شیطان، میرا تو سے کوئی مطلب نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ سے وعدہ لیا، اللہ سے حکم لے لیا کہ میں کیسا بھی جھوٹ بول کے تیرے بندے کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، تو اس لیے میں وہی کوشش میں ہوں۔ اور تم قرآن کو سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تھا، تب تم الگ ہو جاتا۔
یہ بات شیطان بھی کہے گا۔ اب میں قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے روشنی میں قیامت کے حالت تفصیل سے لکھتا ہوں۔ یہ لکھنے والے بولتے ہیں قیامت کے بارے میں قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے مدد لے کے لکھتے ہیں۔ یہ حالت حق ہے، ان کے سچا جانے اور اپنے عاقبات انجام کی فکر کرے۔ یعنی حق بات بتا رہے، قرآن کریم میں جو بات بتائے حق ہے، وہ بات کو تو یہ لکھنے والے بزرگوں نے دین نے کیا قرآن کے آیتوں کو لے کے اور وہاں سے ان کے بیان شروع کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔